मैदान महशर में क्या क्या लगेगा? میزان بھی لگے گا. میدان محشر میں کیا ہوگا؟ پل صراط بھی ہوگا. میدان محشر میں کیا ہوگا؟ لواء الحمد بھی ہوگا. میدان محشر میں جنت کا بھی راستہ ہوگا. میدان محشر میں دوزخ کا بھی راستہ ہوگا. تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جب مدد کے لیے آئیں گے تو اس وقت میرے نبی کو جب کسی جگہ پہنچانا ہوگا، میزان کے پاس پہنچانا ہوگا، لواء الحمد کے پاس پہنچانا ہوگا، پل صراط میں پہنچانا ہوگا، جنت کے راستے تک پہنچانا ہوگا، جہنم سے نکالنا ہوگا، تو میرے نبی کو وہاں کسی کو پوچھنے کی ضرورت پڑے گی، اے فرشتے بتاؤ پل صراط کا راستہ کدھر سے گزرتا ہے، میزان کا راستہ کدھر سے گزرتا ہے، جنت کا راستہ کدھر سے نکلتا ہے، دوزخ کا راستہ کدھر سے گزرتا ہے، وہ سارا کچھ پوچھنا پڑتا. اس لیے اللہ کو یہ گوارا نہ تھا کہ محبوب میدان محشر میں آ کر کے تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت پڑ جائے، سہارے کی ضرورت پڑ جائے. اس لیے آؤ معراج کی رات آج آؤ، وہ سارا راستہ دکھا دیتا ہوں. میزان کو بھی دیکھ لو، پل صراط کو بھی دیکھ لو، لواء الحمد کا بھی راستہ دیکھ لو، اور جنت کا راستہ کدھر سے نکلتا ہے، دوزخ کا راستہ کدھر سے نکلتا ہے، وہ سارا کچھ دیکھ لو تاکہ میدان محشر میں تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، لیکن ہر ایک نے کہا اپنی امتوں کو کہ کہو اللہ ایک ہے، کہو اللہ ایک ہے. دیکھا کسی نے نہیں، لیکن سب نے تعلیم کیا دی کہ کہو اللہ ایک ہے. تقریر ختم کرنے سے پہلے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چند فلسفہ بیان کرنا چاہوں گا. سب سے پہلا فلسفہ، مجھے آپ یہ بتاؤ کہ جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں، آج آپ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے ہوئے ہیں، آپ روزانہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کا اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے. ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے 5 وقت آپ پابندی سے مسجد میں آتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور دیگر عبادتیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. لیکن میں تمام لوگوں سے پوچھتا ہوں، کیا آپ نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، لیکن ہر ایک نے کہا اپنی امتوں کو کہ کہو اللہ ایک ہے، کہو اللہ ایک ہے. دیکھا کسی نے نہیں، لیکن سب نے تعلیم کیا دی کہ کہو اللہ ایک ہے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، کسی کورٹ میں آپ چلے جاؤ، وہاں جج آپ کو پوچھے گا کہ یہ بتاؤ کہ تم جو یہاں گواہی دینے کے لیے آئے ہو، کیا تم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے؟ موقع واردات پر تم حاضر تھے؟ تو آپ کہو گے نہیں ہم دیکھے نہیں، ہم نے سنا ہے. تو کہا جائے گا کہ تمہاری گواہی قبول نہیں کی جائے گی، جب تک آنکھوں سے دیکھو گے نہیں تمہاری گواہی مانی نہیں جائے گی. آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو آپ تم گواہی کیسے دیتے ہو؟ تم نے تو دیکھا نہیں، آدم نے نہیں دیکھا، نوح نے نہیں دیکھا، موسیٰ نے نہیں دیکھا، عیسیٰ نے نہیں دیکھا، کسی نے تو دیکھا ہی نہیں، پھر گواہی کیسے دیتے ہو کہ اللہ ایک ہے؟ تو معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو آسمانوں پہ بلایا اور بلا کر کے اپنی دیدار کروا کے دنیا میں بھیجا کہ محبوب جاؤ، اگر کسی بھی شخص سے کوئی پوچھے کہ تم نے اللہ کو دیکھا ہے، جس اللہ کو تم نے دیکھا ہی نہیں اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ لوگوں کے پاس ایک دلیل ہو کہ اے لوگوں سنو، اگرچہ ہم نے نہیں دیکھا ہے لیکن میرے محمد نے تو دیکھا ہے، امتوں کے سردار نے تو دیکھا ہے، نبیوں کے امام نے تو دیکھا ہے، جب انہوں نے دیکھ لیا تو ہم نے دیکھ لیا. تو یہاں سے سب پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج کیوں کروایا. ایک دوسری حکمت بتاتا ہوں. آپ کو کسی کام کے لیے کوئی شخص ممبئی بھیج دے اور آپ نے ممبئی شہر کو کبھی دیکھا نہیں ہے، پہلی بار آپ وہاں جا رہے ہیں، تو جو ہی آپ ایئرپورٹ پہ یا ریلوے اسٹیشن میں اترو گے تو اترتے ہی آپ کسی نہ کسی بندے سے ضرور پوچھو گے بھائی مجھے فلاں علاقے میں جانا ہے، یہ راستہ کدھر سے نکلے گا. جس شخص سے آپ راستہ پوچھو گے گویا آپ اس کے محتاج ہو گئے، ان کی مدد کے بغیر آپ اس منزل تک پہنچ نہیں سکتے. وہاں کسی کی مدد کی ضرورت ہوگی، لیکن آپ احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کرو، بزرگان کرام کے اقوال کو آپ پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہیں بنایا، یہاں تک کہ فرشتوں کا بھی محتاج نہیں بنایا. آپ مالک و مختار ہیں، آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں. میدان محشر میں جب اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء پہنچیں گے، آپ بھی پہنچیں گے، ہم بھی پہنچیں گے. یہ حدیث سب کو پتا ہے کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا. سارے لوگ مشورہ کریں گے کہ آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں.
تو آدم علیہ السلام کے پاس سے جواب ملے گا کسی اور کے پاس جاؤ. اسی طرح ایک بعد دیگر تمام انبیاء کرام کے پاس سے گزرتے ہوئے سب لوگ کہاں پہنچیں گے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے. تو اللہ کے نبی کیا فرمائیں گے؟ آؤ میرے پاس آؤ، آؤ میرے پاس آؤ، آج میں تمہاری مدد کروں گا. میدان محشر میں کیا کیا لگے گا؟ میزان بھی لگے گا. میدان محشر میں کیا ہوگا؟ پل صراط بھی ہوگا. میدان محشر میں کیا ہوگا؟ لواء الحمد بھی ہوگا. میدان محشر میں جنت کا بھی راستہ ہوگا. میدان محشر میں دوزخ کا بھی راستہ ہوگا. تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جب مدد کے لیے آئیں گے تو اس وقت میرے نبی کو جب کسی جگہ پہنچانا ہوگا، میزان کے پاس پہنچانا ہوگا، لواء الحمد کے پاس پہنچانا ہوگا، پل صراط میں پہنچانا ہوگا، جنت کے راستے تک پہنچانا ہوگا، جہنم سے نکالنا ہوگا، تو میرے نبی کو وہاں کسی کو پوچھنے کی ضرورت پڑے گی. اے فرشتے بتاؤ پل صراط کا راستہ کدھر سے گزرتا ہے، میزان کا راستہ کدھر سے گزرتا ہے، جنت کا راستہ کدھر سے نکلتا ہے، دوزخ کا راستہ کدھر سے گزرتا ہے، وہ سارا کچھ پوچھنا پڑتا. اس لیے اللہ کو یہ گوارا نہ تھا کہ محبوب میدان محشر میں آ کر کے تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت پڑ جائے، سہارے کی ضرورت پڑ جائے. اس لیے آؤ معراج کی رات آج آؤ، وہ سارا راستہ دکھا دیتا ہوں. میزان کو بھی دیکھ لو، پل صراط کو بھی دیکھ لو، لواء الحمد کا بھی راستہ دیکھ لو، اور جنت کا راستہ کدھر سے نکلتا ہے، دوزخ کا راستہ کدھر سے نکلتا ہے، وہ سارا کچھ دیکھ لو تاکہ میدان محشر میں تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے. یہ تھا معراج کا دوسرا فلسفہ. تیسرا فلسفہ بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں. کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے. اور ہر نبی اپنی امت میں ہر لحاظ سے اعلیٰ ہوتا ہے، طاقت سے، صورت سے، سیرت سے، حسن سے، علم سے، تمام چیز سے اعلیٰ ہوتا ہے. اگر وہ کسی چیز میں امت سے کم ہو تو وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا. نبی اپنی امت میں ہر چیز سے اعلیٰ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی امت میں ہر چیز سے اعلیٰ تھے. عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت میں ہر چیز سے اعلیٰ تھے. داؤد علیہ السلام اپنی امت میں ہر چیز سے اعلیٰ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسول کو وہ سارا معجزہ عطا فرمایا جو اس کی امت کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. ہمارے نبی اس دور کے بھی نبی ہیں اور قیامت تک کے لیے نبی ہیں. آج کی یہ امت کتنی ترقی کر رہی ہے. آج کی یہ امت ہوا میں اڑ رہی ہے جہاز کے ذریعے. آج کی یہ امت اتنی رفتار والی راکٹ بنا چکی ہے کہ آواز سے بھی زیادہ اس کی رفتار ہے، آواز سے بھی زیادہ یہ راکٹ تیز چلتی ہے. یہ امت آج چاند پہ پہنچ چکی ہے. یہ امت آج چاند پہ پہنچ چکی ہے. تو جو لوگ چاند پہ پہنچ چکے، جو لوگ آواز سے زیادہ رفتار والی راکٹ بنا چکے، وہ تو یہ کہہ سکتے تھے نا کہ دیکھو ہم تو چاند پہ پہنچ چکے ہیں، اتنی بلندی پہ پہنچ چکے، اور ہماری رفتار تو اتنی، دیکھو آواز سے بھی زیادہ رفتار ہماری راکٹ کی ہے. اس لیے معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اتنی رفتار سے بلایا، اتنی رفتار سے بلایا کہ کتابوں میں آیا ہے کہ آپ پوری کائنات کا مشاہدہ کر کے جب بسترے میں لوٹے تو جس بسترے سے گئے تھے تو وہ بسترا ابھی تک گرم تھا، وضو کر کے نکلے تھے تو وضو کا پانی چل رہا تھا. دنیا حیران ہے کہ میرے نبی تمام کائنات کا مشاہدہ کر کے آ گئے، اتنی رفتار سے گئے اور واپس آئے کہ دنیا کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے، چاند سے اور اوپر پہنچ گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہاں پہنچا دیا، وہاں بلا لیا. یہ دنیا قیامت تک نہیں پہنچ سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نبی اس امت کے بھی ہیں، آپ اس امت کے بھی نبی ہیں، اور یہ امت آج بہت ساری ترقی کا دعویٰ کر رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منزل پہ بلا لیا. یہ امت وہاں پہنچ نہیں سکتی.